ناظرین جی جی پی میڈیا میں خوش آمدید. یہ ویڈیو جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں ہونے والے جو پروٹیسٹ ہیں ان کے اوپر ایک انالیسز ہے جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور کہاں پہ چیزیں پہنچی ہیں اور یہاں سے آگے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو بات کی جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, حکومت کی, کہ وہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ JAC اس کو لے کر, اس پروٹیسٹ کو لے کر یا نیگوسیشنز کو لے کر یا ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر پہنچنے کو لے کر کتنی سیریس ہے. تو سب سے پہلے تو جو سیریسنس ہوتی ہے وہ اس کا اندازہ آپ اس وفد سے لگاتے ہیں جو وہاں پہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے جاتا ہے گورنمنٹ کے بہاف پہ. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے کا وفد نیگوسیشنز میں انوالوڈ ہے, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں, طارق فضل صاحب شامل ہیں, قمر الزمان قاہرہ صاحب, یعنی جو امپورٹنٹ فیڈرل کیبنٹ ممبرز ہیں وہ اس وفد کا حصہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ایکچولی چاہتی ہے اور سیریس ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ سو کالڈ, ان کی تقریباً 38 کے قریب ڈیمانڈ 38 ڈیمانڈز ہیں, جس میں سے 35 ڈیمانڈز گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لی ہیں اور جو 3 ڈیمانڈز رہ گئی ہیں ان کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا. لیکن گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں ان کو آپ اوور نائٹ یا کسی ٹائم فریم کے اندر رکھ کے پورا نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں اکنامک معاملات ہیں, کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں اور پولیٹیکل معاملات ہیں, تو اس کے اوپر بھی مزید آگے بات کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تو بالکل, یعنی پروٹیسٹ کے اندر 38 میں سے 35 ڈیمانڈز آپ کی پوری ہو جائیں تو یہ تو اس کے اوپر آپ کو پروٹیسٹ کال آف کر دینا چاہیے. پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو کشمیر کے بجٹ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں یا وہ سارا کچھ, کشمیر کی جو ٹوٹل ان کی جو جنریشن ہے ریونیو کی, دیٹ از آلموسٹ اراؤنڈ 60 ارب کے قریب ہے, اور جو بجٹ ان کو ایلوکیٹڈ ہے وہ 240 ارب کے قریب ہے. تو تقریباً 180 سے 190 ارب آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو, پھر اس کے بعد بے تحاشا سبسڈیز ہیں, بجلی سے لے کر آٹے تک پہ سبسڈیز ہیں. 1989 میں جو مہاجرین جو ان والا سارا معاملہ ہے اس پہ بھی 63,000 لوگوں کو تقریباً 14 سے 15 ارب کے الاؤنس جو ہیں وہ تب سے جا رہے ہیں ان کو. سو آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ان پروٹیسٹ میں اس طرح کی بات کرنا کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے یا یہ جو مذاکرات ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں اور ہم پروٹیسٹ کو کنٹینیو رکھیں گے, یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے. لاسٹ ٹائم جب پروٹیسٹ ہوئے تھے آپ کو یاد ہے وہ جنازے کے اندر جو ان کے ایک سو کالڈ لیڈر نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, باقاعدہ اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ ہم پروٹیسٹ جو ہے وہ صرف اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے نہیں کروا رہے, ہمارا مقصد اور ہے, ہمارا مقصد کیوس ہے, انارکی ہے, فتنہ ہے, فساد ہے. اس میں آپ نے دیکھا کس طریقے کی وہ جو ایک فرضی سا ان کا شاعر بھی ہے اس نے کس طریقے کی ٹویٹس کی تھیں, آگ لگانے والی, اگنائٹ کرنے والی, مس انفارمیشن کے اوپر مبنی. کس طریقے سے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا, ریاست کو ٹارگٹ کیا گیا, حکومت کو ٹارگٹ کیا گیا, ایک دم ملیشس کیمپین, پروپیگنڈا اور جھوٹ کے ساتھ. اگر ان تمام چیزوں کے باوجود, ڈیمانڈز پوری ماننے کے باوجود بھی وہ احتجاج کنٹینیو کرتے ہیں, پروٹیسٹ کنٹینیو کرتے ہیں, تو اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ ڈیمانڈز پوری کروانے کے لیے نہیں آئے. اور پھر جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے تو کون سی ایسی ڈیمانڈز ہیں جو وہ پبلکلی کہہ نہیں سکتے, اور اصل مقصد ان کا جو ہے وہ ہے ان ڈیمانڈز کی طرف جانا. تو یہاں پہ آپ کو پکچر بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے. پاکستان ایک بہت اچھے اور لیکن سینسٹیو دور سے گزر رہا ہے, اور پاکستان کا جو رائز ہے گلوبلی اس کو ختم کرنے کی دشمن کی ایک اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے انٹرنل ٹرموائل کے اندر ڈالا جائے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کے پروٹیسٹ کا اس سٹیج کے اوپر, اسی وجہ سے گورنمنٹ بڑا وزڈم کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہی ہے. لیکن ان کی جو ہٹ دھرمی ہے اس پروٹیسٹ کو لے کر وہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ ان کا مقصد کبھی بھی یہ ڈیمانڈز یا آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق نہیں رہا, ان کا مقصد اور ہے, ان کا ایجنڈا اور ہے, اور اس ایجنڈا کو دیکھنے, سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد.